بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ بتا تو تسبیح جو ہے نا ایک تقدس کی پہچان بنائی گئی. یہ شعار یہ ہندوستانی عجمی بدعت ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. پتہ ہے آپ کو مدینے کی تسبیح ہے, آنکھوں میں لگاتے چومتے. کہاں سے آئی ہے؟ امریکہ سے بن کے, فاسقوں فاجروں سے بن کے آئی ہے. اس کو چومتے ہیں یہ, ہاں اس کو چومتے ہیں. استغفر اللہ. کچھ کہو تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کافروں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے لیکن ہوا تو مدینے کی لگی ہے. استغفر اللہ. یہ حال ہے مسلمانوں کا, ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عجمی بدعت انڈین بدعت ہے, کافروں مشرکوں سے آئی ہوئی. یہ تسبیحات جو لے کے چلتے ہیں یہ سب بدعت وہاں کی ہیں, یہ سادھو سنتوں سے لی گئی ہیں. کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہاں سب سادھو سنت رہتے تھے بھائی ہندوستان میں, تو یہ وہیں کی نکالی ہوئی خرافاتیں ہیں. عربوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, یہ انہوں نے دی ہیں. عجمی یہ ہندوستانی بدعت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, معراج ہندوستانی غیر مقلد نے کہا کہ تسبیح عجمی بدعت ہے. نیز اس نے کہا کہ تسبیح برہمنوں کا شعار ہے. محترم سامعین, اس بھارتی غیر مقلد کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے اور بولنے سے پہلے ذرا برابر بھی سوچ لینے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. وہ فتویٰ دینے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ جس شاخ کو کاٹ رہا ہوں میں خود اسی پر ہی بیٹھا ہوا ہوں اور جس چھت کو گرا رہا ہوں خود بھی اسی پر کھڑا ہوں. فتویٰ دینے سے پہلے علمی تحقیق تو بڑی دور کی بات, وہ تو فتویٰ دینے سے پہلے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس کے غیر مقلد علماء مشائخ نے خود تسبیح تھام رکھی ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تاریخ اہل حدیث, جس کے صفحہ نمبر 439 پہ لکھا ہے تاریخ اہل حدیث, جس کے مصنف مشہور غیر مقلد عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی ہیں. وہ اس کے صفحہ نمبر 439 پر لکھتے ہیں علم حدیث کی سند آپ نے کتابتاً حضرت نواب صدیق اعظم خان صاحب بھوپالی سے حاصل کی. پھر آگے اپنے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ عاجز اپنی ابتدائی عمر میں مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اخیر یوم وفات تک آپ کی خدمت میں رہا. اتنے عرصے میں آپ کو کسی کتاب کا مطالعہ کرتے نہیں دیکھا, ہر دم تسبیح ہاتھ میں لے کر ذکر خدا میں مشغول رہتے. گویا آپ حدیث لا یزال لسان کا رطبا من ذکر اللہ کی زندہ تصویر تھے. واضح رہے کہ ان کی وفات سن 1918 میں ہوئی. محترم سامعین, یہاں بجا طور پر آپ کو غیر مقلد علماء سے سوال پوچھنے کا حق ہے. جب تسبیح دوسروں کے ہاتھ میں ہو تو عجمی بدعت اور برہمنوں کا شعار ہوتی ہے, لیکن جب وہی تسبیح تمہارے غیر مقلد علماء کے ہاتھ میں ہو تو بتاؤ کہ وہی بدعت اور برہمنوں کا شعار ہے یا نہیں. نیز آپ معراج ہندوستانی سے مطالبہ کریں کہ وہ نیٹ پر آ کر اس سوال کا جواب دے. اگر وہ میدان میں آ کر آپ اس سوال کا واضح اور دو ٹوک جواب نہیں دیتا تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ ایک طرح مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبید اللہ سیالکوٹی کا عمل ہو کہ وہ تسبیح پر ذکر خدا تعالی کرتے تھے, اور دوسرے مشہور غیر مقلد جاہل معراج ہندوستانی کا فتویٰ ہو کہ تسبیح بدعت ہے اور برہمنوں کا شعار ہے. آپ کس کو صحیح کہیں گے اور کس کو غلط کہیں گے؟ نیز آپ فیصلہ کریں کہ ایک طرف نواب صدیق اعظم خان صاحب کے شاگرد مولانا عبید اللہ سیالکوٹی ہو اور دوسری طرف معراج انڈین ہو جس کو قرآن کریم بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا, تو آپ کس کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ نہیں, آپ فیصلہ کریں کہ ایک طرف مشہور غیر مقلد مورخ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے غیر مقلد استاد ہوں اور وہ اپنے استاد کے ہاتھ میں تسبیح کا تذکرہ کریں, جبکہ معراج غیر مقلد تسبیح کو عجمی بدعت اور برہمنوں کا شعار قرار دے تو کون صحیح ہے اور کون غلط؟ غیر مقلدین کے سامعین مداحین, بھارت کا معراج غیر مقلد علمی تبصرہ تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ
وہ جاہل ہے. عین ممکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ دونوں حضرات مولانا عبید اللہ صاحب اور میر ابراہیم سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور سیالکوٹ پاکستان میں واقع ہے، لہذا میں ان کے عمل میں ان کو موقف نہیں مانتا. محترم سامعین، معراج غیر مقلد کی اس تنگ نظری کے پیش نظر میں ایک اور غیر مقلد کا حوالہ پیش کرتا ہوں جو نہ صرف ہندوستان میں تھے بلکہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں تھے. میری مراد مشہور غیر مقلد عالم مولانا میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ ہے. ان کی اہمیت بتانا چلوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں چوٹی کے غیر مقلد علماء میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد ہیں. ان کی اسی اہمیت اور مرکزیت کے پیش نظر انہیں استاد الکل، شیخ الکل فی الکل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے سوانح حیات پر مشتمل کتاب الحیات بعد الممات صفحہ 20 پر لکھا ہے: تسبیح زبان اور ہاتھ سے دمے واپسی تک نہ چھوٹی، جبکہ ضعف بہت بڑھ گیا اور تسبیح ہاتھ سے گر جاتی تو بہت ہی بے چینی کے ساتھ تلاش کرتے، اگر نہ ملتی تو سخت پریشان ہوتے. رفتہ رفتہ لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ بے چینی تسبیح کی تلاش میں ہوتی ہے. اس کے بعد سے یہ انتظام کیا گیا کہ جہاں تسبیح ہاتھ سے گرے فوراً دے دی گئی، پھر بے چینی نہ ہوتی اور پڑھنے میں مصروف ہو جاتے، اور اگر تسبیح کے ملنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو انگلیوں پر گنتے اور پڑھتے رہتے. محترم سامعین، ان الفاظ پر غور کریں کہ تسبیح زبان اور ہاتھ سے دمے واپسی تک نہ چھوٹی، یعنی تسبیح ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہتی تھی. اب ایک طرف شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کا یہ عمل ہے اور دوسری طرف معراج غیر مقلد ہندوستانی کا فتویٰ ہے کہ تسبیح بدعت ہے اور برہمنوں کا شعار ہے. اب آپ بھی فیصلہ کریں کہ غیر مقلدوں کے استاد الکل کا عمل صحیح ہے یا معراج جاہل کا فتویٰ صحیح ہے. واضح رہے کہ اگر معراج کے فتوے کو صحیح مانیں گے تو پھر سارے غیر مقلدیت کی عمارت دھڑام کر کے گر جائے گی. محترم سامعین، آپ کو غیر مقلدوں سے بجا طور پر سوال کا حق ہے. اگر ایک پلڑے میں شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک جاہل شخص معراج انڈین کو رکھا جائے تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ نیز آپ معراج غیر مقلد سے بجا طور پر مطالبہ کریں کہ جناب اب نیٹ پر آ کر اپنے فتوے کی روشنی بتائیں کہ جب تسبیح دوسروں کے ہاتھ میں ہو تو عجمی بدعت ہے اور برہمنوں کا شعار ہوتی ہے، لیکن جب تمہارے اپنے ہی شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی عجمی بدعت ہے اور برہمنوں کا شعار ہوتی ہے یا کوئی مقدس چیز؟ نیز آپ کے فتوے کی روشنی میں میاں نذیر حسین دہلوی نے ساری زندگی اس عجمی بدعت اور برہمنوں کا شعار کو اپنائے رکھا ہے یا نہیں؟ نیز کیا آج کے اس معراج کے فتوے اور اس کے علم و عمل پر اعتماد کیا جائے یا غیر مقلد علماء کے استاد الکل اور شیخ الکل کے موقف اور ان کے علم و عمل پر اعتماد کیا جائے؟ معراج لا مذہب ان سوالوں کا واضح اور دو ٹوک جواب دے. محترم سامعین، معراج انڈین کوئی اور غیر مقلد اگر یہ کہے کہ ہم شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے مقلد تو نہیں، ہم تسبیح کو بدعت ہی شمار کرتے ہیں، تو اسے کہیں کہ تحریر لکھ کر دے، یہ نیٹ پر آ کر اعلان کرے کہ غیر مقلدین کے استادہ اور شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے زندگی بھر تسبیح کی اس عجمی بدعت اور برہمنوں کے شعار کو اپنائے رکھا. نیز اگر آپ غیر مقلدوں سے واضح اور دو ٹوک جواب کا مطالبہ کریں تاکہ وہ آئیں بائیں شائیں نہ کریں، بقول شاعر زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف. محترم سامعین، اس سوال کا جواب آنے کے بعد آپ دیکھیں گے یا تو غیر مقلدیت کے سارے عمارت دھڑام گر جائے گی یا معراج غیر مقلد کا فتویٰ پارا پارا ہو جائے گا. محترم سامعین، اب میں آپ کو غیر مقلدوں کی بہت ہی معتمد اور ممدوح عالم امام ابن تیمیہ کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں کہ وہ تسبیح کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. وہ اپنے فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 22
صفحہ نمبر 506 پر تسبیح کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَسُنَتْ فِيهِ النِّيَّةُ فَهُوَ حَسَنٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ۔ ترجمہ، جب تسبیح سے متعلق انسان کی نیت صحیح ہو تو یہ مکروہ نہیں بلکہ حسن ہے، یعنی اچھی چیز ہے۔ محترم سامعین، امام ابن تیمیہ کی وفات آج سے تقریباً 700 سال پہلے سن 728 ہجری میں ہوئی۔ امام ابن تیمیہ تو فرمائیں کہ تسبیح کے استعمال میں اگر نیت اچھی ہو تو تسبیح اچھی چیز ہے۔ امام ابن تیمیہ تو عرب ہیں، گویا عربوں میں تسبیح کا استعمال تھا، لیکن آج کا معراج غیر مقلد کہتا ہے کہ تسبیح آدمی بدعت ہے۔ محترم سامعین، امام ابن تیمیہ اور معراج کا موازنہ تو علم کی توہین ہے۔ ان بزرگوں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت؟ کیا بدی کا شوربہ؟ اب فیصلہ آپ کریں، کیا علم و عمل کے پہاڑ امام ابن تیمیہ کی بات صحیح ہے یا جہالت کے سردار معراج غیر مقلد کا فتویٰ صحیح ہے؟ محترم سامعین، یہ معراج ہندوستانی تقریر کے لیے سعودیوں جیسا لباس زیب تن کرتا ہے۔ اے کاش کہ معراج سعودی عرب کے سرکاری ادارے کا شائع کردہ فتاوی اللجنہ دائمہ کا متعلقہ صفحہ پڑھ لیتا تو اس کے جبہ اور مان کچھ حیثیت رہ جاتی، چونکہ انہوں نے بھی امام ابن تیمیہ کا یہی ارشاد تسبیح کے بارے میں نقل کیا ہے، لیکن اس بہروبیوں کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور علم سے کیا نسبت؟ یہ تو مجسمہ جہالت ہے۔ شاعر نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، سچ ہے لا مذہب کے تن پر جہل کی پوشاک ہے، سچ ہے لا مذہب کے تن پر جہل کی پوشاک ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے۔ معراج ہندوستانی تو علماء دیوبند کی کتاب پر تنقید کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرا بھی جرأت ہے تو نیٹ پر آ کر فتاوی ابن تیمیہ کے جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 506 اور سعودی عرب کے فتاوی اللجنہ کی جلد نمبر اور متعلقہ صفحہ نمبر کھول کر دکھا اور ان کے موقف کی تردید کر کہ تم جس تسبیح کو حسن کہہ رہے ہو حالانکہ یہ عجمی بدعت ہے اور برہمنوں کا شعار ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کو بتا دوں کہ معراج انڈین زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن امام ابن تیمیہ اور فتاوی اللجنہ کے اس موقف کی تردید نہیں کرے گا۔ محترم سامعین، سعودی عرب اسلامی ملک ہے، وہ شرک و بدعت کو مٹانے والا ملک ہے، نہ کہ پھیلانے والا۔ اب اگر بھارتی معراج غیر مقلد کا فتویٰ مان لیا جائے کہ تسبیح آدمی بدعت ہے اور برہمنوں کا شعار ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سعودیہ میں جو تسبیح کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس بنا پر حکومت سعودیہ ایک آدمی بدعت اور برہمنوں کے شعار کو فروغ دے رہی ہے۔ حالانکہ حکومت سعودیہ کے بارے میں یہ تصور بھی قائم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اگر تسبیح آدمی بدعت اور برہمنوں کا شعار ہوتی تو حکومت سعودیہ سے پابندی عائد کر دیتی، لیکن پھر بھی معراج غیر مقلد کو تسبیح کی بابت میں اپنے موقف پر اصرار ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیٹ پر آ کر سعودی علماء پر واضح کرے کہ تم جس تسبیح کو حسن کہہ رہے ہو اور تمہارے ملک میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ تو آدمی بدعت ہے اور برہمنوں کا شعار ہے۔ محترم سامعین، معراج لا مذہب کی جو زبان علماء دیوبند کے خلاف کھلتی ہے وہی زبان علماء سعودیہ کے مقابلے میں آ کر گم کیوں ہو؟ اس کا جواب آپ نے معراج غیر مقلد سے طلب کرنا ہے۔ محترم سامعین، اس گفتگو میں نے آپ پر واضح کیا کہ نمبر 1 مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبید اللہ سیالکوٹی پر وقت تسبیح پر ذکر کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 غیر مقلدوں کے اساتذہ اور شیخ الکل نے ساری زندگی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھی۔ نمبر 3 امام ابن تیمیہ نے اچھی نیت کی بنا پر تسبیح کو اچھی چیز کہا۔ نمبر 4 سعودیہ عرب کے فتاوی اللجنہ میں بھی امام ابن تیمیہ کے موقف کو دہرایا گیا۔ نمبر 5 سعودیہ جیسے اسلامی ملک میں تسبیح کی خرید و فروخت بتاتی ہے کہ اگر تسبیح بدعت ہوتی اور برہمنوں کا شعار ہوتی تو حکومت سعودیہ اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہ دیتی۔ ان 5 باتوں سے واضح ہو گیا کہ معراج لا مذہب کا موقف غلط ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جو شخص علم سے اس قدر کورا ہو جو فتویٰ دینے سے پہلے فتاوی کی کتاب کھول کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کرے
ہرگز قابل اعتماد نہیں. والسلام.